پھر فرمایا قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق ادا کیا، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اور اس کی مدد کی جائے گی۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ یتیم کا مال کھانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی۔ کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو، اسے خواہ کے انتظار میں بیچ میں مت چھوڑ دو۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرسونی ہے، ان کا بھی حساب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، قتادہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو میں نے دیکھا اگر تم نے دیکھا نہیں، مت کہو میں نے سنا حالانکہ تم نے خود سنا نہیں، مت کہو کہ میں جانتا ہوں حالانکہ تم جانتے نہیں، کیونکہ ان سب باتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ بہت عظیم اخلاقی ادب سکھایا جا رہا ہے اور اصلاح کی جا رہی ہے، اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ علم کی بنا پر بات ہونی چاہیے، محض ظن و گمان کی بنا پر نہیں اور وہمی خیالات کی بنا پر نہیں۔ جیسے پہلے میں نے مثالیں دی نا کہ ہمارے بیوہ عورت کے بارے میں یا اور توہمات ہیں، ایسی باتیں مت کرو کیونکہ ان کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اسی طرح دوسروں کے بارے میں بدگمانی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ بہت سے گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ زمین میں اکڑ کے نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، رہو گے تم وہی انسان جو ہو، تمہاری کسی قدر و قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا اکڑ سے۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ اور دیکھو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے جو تم کرتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا تاکہ وہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کچھ لوگ قرآن سن کر اس پر عمل کر لیتے ہیں اور کچھ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہوتے جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے، پھر وہ دنیا میں نہ رہتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، تو کیا ہم ہی نہ کہیں گے سبحان اللہ؟ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے۔ سوچئے ہمارے اوپر لگی لائٹس اور یہ پنکھے اور یہ چھت، یہ سب تسبیح کر رہے ہیں۔ جہاں بھی آپ لیٹے ہو اپنے بیڈ روم میں بھی تو آس پاس کی چیزوں پہ نظر ڈال کے سوچا کر یہ سب تسبیح کر رہے ہیں اور میں کیوں نہیں کر رہی، میں کیوں ادھر ادھر کی فضول فالتو باتیں کر رہی ہوں؟ مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ اور صبح صبح اگر آپ باہر نکلیں اور پرندوں کی آوازیں سنیں تو ہر پرندے کی تسبیح الگ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، یعنی آپ کی بات ان کے دلوں تک نہیں جاتی اور ان کے دلوں پر ایک ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ قرآن سن کر بھی کچھ سمجھ میں بات نہیں آتی ان کے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کے باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو۔ دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ تم پہ چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ،
یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کے رہو گے. اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں. وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا لائے گا؟ جواب میں کہیے وہی جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا. وہ سر ہلا ہلا کے پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ آپ کہیے کیا عجب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو. جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہوئے. پچھلی ساری زندگی، دنیا کی ہزاروں سال کی مدت تھوڑی دیر کی مدت لگے گی، کیونکہ اب اس کے مقابلے میں انفینٹ لائف ہے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ان الشیطان ینزغ بینہم. بہت اہم ہدایت. اور آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. یعنی کسی کو نصیحت کرتے وقت، کسی سے معاملہ کرتے وقت، کسی کی کھردری بات کا جواب دیتے وقت. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. تو فساد کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے شروع ہوتا ہے. زبان کی باتوں سے خرابیاں آتی ہیں، منفی باتوں سے، کھردری باتوں سے، جھوٹی باتوں سے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. زبان کی ذرا سی بے اعتدالی، ذرا سا حق سے ہٹنا، اس سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور وہ بیچ میں آ جاتا ہے اور بات بڑھ جاتی ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے. وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، نگہبان بنا کے نہیں بھیجا. تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوق کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی علیہ السلام. ان سے کہیے پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو. وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. یعنی اللہ کے سوا کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا. اس لیے ہر تکلیف میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، ہر ضرورت میں اسی سے مدد مانگنی چاہیے. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. بڑے سے بڑا نیک انسان بھی اس فکر میں ہے کہ اس کا کیا بنے گا، وہ دوسروں کی ذمہ داری کہاں سے لے سکتا ہے. وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی جن لوگوں کو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے. اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھ لو، سمود کو ہم نے علانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، یعنی معراج کے موقع پر، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، زقوم کا درخت جس کا کفار مذاق اڑاتے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا. ہم انہیں تنبیہ پہ تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں ہی اضافہ کر رہی ہے. یاد رکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی ناراضگی کی بات آتی ہے تو ڈر جاتے ہیں اور اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرے بے پرواہی سے سنتے ہیں، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال کے وہی کیے جاتے ہیں جو وہ غلط کر رہے ہیں. لیکن آخر کب تک؟ ہر ایسا شخص جو غلط کام پر ڈھیٹ بنا ہوا ہے وہ سوچے کب تک کرے گا. یہ جوانی بھی چلی جائے گی، یہ وقت بھی بدل جائے گا، دنیا سے بھی جانا ہے، پھر قبر آگے انتظار کر رہی ہے، ہر روز پکار رہی ہے ہمیں، اور پھر کل اللہ کے سامنے جا کے کھڑے بھی ہونا ہے. یہ کتنے دن کا مزہ ہے، یہ کتنے دن کے گناہ، یہ چند دن کے گناہ ہمیشہ کے لیے رسوائی، کتنا گھاٹے کا سودا. اور یاد کیجئے جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ پھر وہ بولا
دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے کنی کر دوں گا. شیطان نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر مجھے مہلت مل گئی تو میں اس کی نسلیں تباہ کر دوں گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ اکبر. وہ صرف ہمارا نہیں، ہمارے بچوں کا بھی دشمن ہے. اس نے کہا تھا میں ان کو اپنے قابو میں کر لوں گا. احتنکنا، احتناک کہتے ہیں جانور کے تالو میں زور سے رسی باندھ دینا جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر نہ بدک سکے. تو شیطان کیا کرتا ہے، اس طرح بندے کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے کہ اسی کی راہ پہ چلتا رہے، ادھر ادھر نہ ہو، اور بچوں کے پیدا ہوتے وقت ہی ان کو کچوکے لگاتا ہے، ان پر حملہ آور ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کی کوکھ میں یعنی یہ سائڈ پر کچوکے لگاتا ہے. اگر وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے تو چلا جاتا ہے، اگر نام نہ لیا جائے تو بچے کے دل پہ جم جاتا ہے. یہ ابن عباس نے اس کی وضاحت کی ہے. تو کیا کرنا چاہیے جب بچے کی پیدائش ہو رہی ہو؟ اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اگر ماں تکلیف میں نہیں کر سکتی تب تو اتنی سہولت ہے پاس، آپ فون پر تلاوت لگا دیں، کچھ اور اسی طرح اللہ کا ذکر لگا دیں، رقیہ لگا دیں. اور پھر جب بچے پیدا ہو جائیں اور بہت شرارتیں کریں تو روزانہ ان کو دم کریں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین پہ کرتے تھے. اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. تو انشاءاللہ بچے بہت سے شر سے محفوظ رہیں گے. بچوں کی تربیت میں صرف اسکول، صرف کتابیں، صرف ریڈنگ، صرف اچھی اچھی باتیں کرنا کافی نہیں، ان کے لیے دعائیں بہت ضروری ہیں. اور دعاؤں میں پروٹیکشن کی دعا کہ اللہ ان کو شیطان سے بچا کے رکھ، کیونکہ شیطان بچپن سے ہی پیچھے لگ جاتا ہے کہ یہ ماں باپ کو ستائیں اور پھر غلط رستوں پہ چل پڑیں. تو شروع سے ہی پکڑ لیجئے، شیطان کا مقابلہ کیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، اس میں اپنا حصہ لگا، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس. اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. تو یہ شیطان کے حربے بتائے جا رہے ہیں کہ شیطان کس کس طرح پھانستا ہے. اپنی آواز کے ذریعے، اپنی فوجوں کے ذریعے، اپنے لشکروں کے ذریعے. تو جب انسان اللہ کی ناراضگی کی باتیں کرتا ہے شیطان اس وقت موجود ہوتا ہے. اسی طرح میوزک کی آواز جو ہے اسے بھی شیطان کی آواز کہا گیا. اور اسی طرح ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کی طرف چل کے جائے وہ شیطان کی پیدل فوج ہوتا ہے. اور جو شخص سوار ہو کر گاڑی میں بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کے کام کی طرف جا رہا ہے وہ شیطان کی سوار فوج ہے، گھڑ سوار فوج. تو شیطان جو ہے وہ صرف جنوں کو ہی نہیں انسانوں کو بھی اپنا اعلی کار بنا کے دوسرے انسانوں کو گمراہ کرنے کا کام کرتا ہے. یعنی صرف شیطان وسوسوں کے ذریعے ہی نہیں کام لیتا، کچھ انسانوں کو اپنے قابو میں کر کے اپنا چیلا بنا کے پھر ان کے ذریعے اور انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. پھر اسی طرح خاص طور پر بازاروں کے اندر وہ اپنے جھنڈے گاڑتا ہے اور وہاں لوگوں کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فساد اور بہت سے غلط کام کرواتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. یعنی شیطان سے بچنے کے لیے رب کو سہارا بنائیں. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پہ نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو بھی تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو، بھول جاتے ہو کہ اللہ نے بچایا تھا تمہیں. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ اللہ کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے یا تم پہ پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟
اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ اللہ پھر کسی وقت سمندر میں تمہیں دوبارہ لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تمہیں ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں نمایاں فوقیت بخشی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ سمندر کا سفر آسانی سے طے ہو جانا، سلامتی سے پار کر لینا، اسی طرح دنیا میں بھی سفر کے آغاز سے اختتام تک سلامتی سے اپنی گاڑیوں پر یا سواریوں پر اپنی جگہ پر پہنچ جانا، بغیر اس کے کہ زمین کا کوئی حصہ دھنس جائے۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھیں تو آپ کو ایسی ویڈیوز ملیں گے جہاں زمین دھنستی ہے تو وہاں کس طرح اچانک گاڑیاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں، اور آگے دیکھا تو لینڈ سلائیڈنگ ہو چکی ہے، زمین اندر جا چکی اور ایک کے بعد ایک گاڑی اس کنویں میں گرتی چلی جا رہی۔ اتنا ہولناک منظر ہے، دیکھ کے بھی دل دہل جاتا ہے کہ اللہ تو محفوظ رکھنا۔ یہ زمین اللہ کے حکم کے تابع، اللہ کی نافرمانیاں کر کے انسان کبھی بے خوف نہ ہو کہ کہیں زمین ہی سوالو نہ کر لے انسان کو۔ اسی طرح انسان جب جنگلوں میں سے گزرتا ہے یا اور ایسے خطرناک علاقوں سے اور سلامت اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ لوگ قیامت کے دن اپنے لیڈرز کے ساتھ آئیں گے، تو سوچ لیجئے کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ یہاں کس اندھے پن کی بات ہے؟ دل کے اندھے پن کی، جو حق کو دیکھتا نہیں، جس کو بات سمجھ نہیں آتی۔ ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی، تاکہ آپ ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لیں۔ اگر آپ ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ یاد رکھیے، ہر بندہ ثابت قدمی کا شدید محتاج ہے، چاہے کوئی عام انسان ہے، چاہے کوئی نیک شخص ہے، ایون پیغمبر بھی۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی نہ دیتا تو آپ ان کی طرف جھک جاتے، ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی ان کی پسند کا کام کر دیتے، تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا۔ اس لیے ہم سب کو گڑ گڑا کے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایمان پہ ثابت قدمی عطا کر، اور ایمان کی حالت میں ہم دنیا سے رخصت ہوں، ہمارا انجام اچھا ہو، اختتام اچھا ہو، اور صرف دعا نہیں بلکہ اس کے لیے کوشش بھی، وہ اسباب، وہ طریقے اختیار کرے کہ آپ استقامت اختیار کر سکیں، اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے، ایسی مجلسوں سے جوڑ کر رکھے کہ جو آپ کی استقامت میں آپ کے لیے مددگار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایمان میں ثابت قدمی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان پلک جھپکنے کی مدت تک بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ اسے ثابت قدم نہ رکھے تو اس کے ایمان کے آسمان و زمین اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ یعنی کسی کا ایمان اگر آسمان برابر بھی ہے نا تو وہ بھی ٹل جائے اگر اللہ انسان کو ثابت قدمی نہ دے، دین پر جمع رہنے نہ دے۔ اب دیکھیے، ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اپنی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لاتے ہیں، حرام کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسی طرح بہت اچھے اچھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ رسی ڈھیلی پڑتی ہے، جب قرآن سے ساتھ چھٹتا ہے تو آہستہ آہستہ دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا ہے برا ہے، اسی کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ اس رمضان میں اس قرآن کے ساتھ تو نے ہمارے دلوں کو جو ایمان بخشا ہے اور جو ثابت قدمی دی ہے وہ ختم نہ ہو کبھی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ
انک انت الوہاب اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت دینا، حالت اسلام میں زندہ رکھنا اور نیک لوگوں میں شامل کرنا کہ ہم رسوا نہ ہوں اور نہ کسی فتنے کا شکار ہوں. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں اور بے عزتیوں سے بچا لینا، کیونکہ انسان کا دل جو ہے نا بہت جلدی بھٹک جاتا ہے، بہت جلدی پھر جاتا ہے. تو اپنے اوپر کبھی اعتماد نہ کریں کہ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں، میں تو ہمیشہ ٹھیک ہی رہوں گا. نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کب کوئی چیز ہمارے لیے فتنہ بن جائے، کس چیز کو دیکھ کے ہم سب کچھ ہی بھول جائیں، دنیا اور آخرت سب کچھ. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود کچھ زیادہ دیر یہاں نہ ٹھہر سکیں گے. یاد رکھیے، جو دوسروں کے خلاف چالیں چلتا ہے نا، خود ان کے پھیر میں آ جاتا ہے. اس لیے چھپ کے بھی کسی کو نقصان دینے کی کوشش نہ کریں. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں آپ سے پہلے ہم نے بھیجا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو. فجر کے وقت فجر کی نماز میں لمبی قرات پسندیدہ ہے. نماز میں قرآن پڑھیں یا پھر بعد میں پڑھیں، فجر کے وقت قرآن پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں فجر کی نماز میں. اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. اور دعا کرو، اے میرے رب مجھے تو جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. کیونکہ بعض اوقات انسان نیک نیتی اور اچھے جذبے کے ساتھ کسی جگہ پر جاتا ہے، لیکن وہاں سے جب نکلتا ہے تو اس پہ کوئی الزام لگ چکا ہوتا ہے یا کوئی مصیبت آ چکی ہوتی ہے. تو یا اللہ جہاں جائیں خیر سے لوٹیں، اور تو ہمیں اپنے پاس سے مددگار عطا کر. اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں سے وہ اتارتے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا ہے اور رحمت بھی، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. یاد رکھیے، قرآن ایسی شفا پہ مشتمل ہے جو دلوں کے لیے عام ہے. کل ہی ایک بچی کا میسج مجھے سننے کو ملا کہ جو ایک ترقی یافتہ ملک میں رہتی ہے، خود ڈاکٹر بن رہی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو گئی گھر سے دور ہونے کی وجہ سے، اور اس نے ہر طرح کے علاج کر لیے لیکن فائدہ نہیں ہوا. الحمدللہ اس رمضان میں جو ہی قرآن سننا شروع کیا، اور ابھی کتنے روزے گزرے، وہ کہتی ہوں کہ دوائیاں چھٹ گئیں، میں اس کیفیت سے نکل آئی ہوں. یہ قرآن واقعی شفا ہے اگر ہم ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس میں دل لگائیں. ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ لیتے کس طرح اس کو. پھر اسی طرح قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی یا ان کو دم کر رہی، تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ ان کا علاج کرو. تو اسی لیے جو رقیہ میں مختلف آیات ہیں، ان کو سننے سے اور ان کو پڑھنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، شفا حاصل ہوتی ہے اللہ کے حکم اور اذن سے. اسی طرح قرآن سے ہمارے بہت سے کنفیوژن اور بے چین کرنے والے خیالات اور جہالت اور شبہات، یہ سب چیزیں بھی دور ہوتی ہیں. اسی طرح قرآن جو ہے اس کے اندر واعظ اور تذکیر بھی ہے، جس سے انسان اپنی شہوت پہ قابو پا لیتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی ہیں، اور ایسے بہت سے فتنوں اور بیماریوں سے انسان نکل آتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کا پڑھنا ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے، لیکن ظالموں کے لیے نقصان کا باعث ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اعراض برتتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پہ عمل کر رہا ہے،
اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی اور نکلتی بھی رب کے حکم سے ہی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا، یعنی تمہیں اس کا علم کم دیا گیا ہے۔ ہم چاہیں تو وہ سب کچھ آپ سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ آپ کو ملا ہے آپ کے رب کی رحمت سے ملا ہے، ہمیں بھی قرآن میں سے جو نصیب ہوا رب کی رحمت سے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پہ بہت بڑا ہے۔ کہہ دیجیے اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پہ چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں، لکھی ہوئی کتاب۔ ان سے کہیے پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ یاد رکھیے لوگ بعض اوقات ہدایت قبول کرنے کے لیے طرح طرح کی شرطیں لگاتے ہیں، طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں۔ آپ ہمارے اس سوال کا جواب دے دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں بھی، اگر ہم نہ دے سکے تو کیا اللہ کی کتاب جھوٹی ہے؟ اس کو نہیں پڑھو گے، اس کو نہیں سمجھو گے، اس سے ہدایت نہیں حاصل کرو گے؟ تو اس طرح کی شرطیں نہیں لگانی چاہیے، اور اس طرح کے مطالبے بھی نہیں کرنے چاہیے جو اہل مکہ نے یہاں پر کیے اور ہدایت سے منہ موڑ گئے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کہو نا ان سے کہ یہ کر نہ سکے تو پھر ہم ہم ہی جسٹیفائیڈ ہیں، ہم صحیح ہیں۔ دوسروں کو آپ ہرا بھی دیں، زچ بھی کر دیں تو حق تو اپنی جگہ قائم ہے نا، وہ تو حق ہے، وہ ان ہتھ کنڈوں سے باطل تو نہیں ہو جائے گا، یا آپ کا فریضہ ختم تو نہیں ہو جائے گا۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کوئی چیز نہیں روکتی مگر ان کے اسی قول کی وجہ سے، کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہیے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں ہو سکتا۔ پھر کوئی مولانا، کوئی درس دینے والا، کوئی کاؤنسلنگ کرنے والا، کوئی نہیں ہدایت دے سکتا، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گنگے، بہرے، کیونکہ دنیا میں یہ ہدایت سے ایسے ہی رہے تھے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یعنی جنت والوں کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی اور جہنم والوں کا عذاب بھی بڑھتا جائے گا۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس رب نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے، اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے محمد ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اب یہ تم خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے، یعنی مان کے نہیں دیا، الٹا موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دیا کہ وہ جادوگر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔
آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آ پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لیں انہیں بشارت دے دیں اور جو نہ مانے انہیں خبردار کر دیں، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ یعنی پچھلی کتابوں میں جس نبی اور کتاب کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ واقعی قرآن کو سمجھنے لگتے ہیں نا تو قرآن سن کر ان کا عجب حال ہوتا ہے، ان کے اندر خشوع و خضوع اور عاجزی بڑھتی ہے، سرکشی ختم ہوتی ہے، حتیٰ کہ دل پگھلنے لگتا ہے، آنکھیں بہنے لگتی ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن سن کر رو دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے عبداللہ بن مسعود کو فرمایا کہ میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو، اور جب تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے تھے۔ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے نماز میں عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی، حالانکہ میں آخری صف میں تھا اور وہ نماز پڑھا رہے تھے، اور وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور رو رہے تھے، اور اتنا اونچا رو رہے تھے کہ پیچھے تک آواز جا رہی تھی۔ ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں بہت اور سنتے بھی ہیں، ہم بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کیا ہمارے دل بھی کبھی کسی آیت پہ پگھلے؟ کیا ہماری آنکھیں بھی کبھی بہیں؟ اگر ایسا نہیں تو اندر دل کی سختی ہے، اللہ سے قلب سلیم مانگیں، کیونکہ دل کی سختی کے ساتھ انسان ہدایت نہیں پا سکتا۔ ان سے کہیے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ اس کا کوئی پشتبان ہو۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کیجئے، کمال درجے کی بڑائی۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ یہ تکبیرات کا ایک چھوٹا سا پیپر ہے، جب انشاءاللہ عید الفطر ہوگی تو اس کی سنتیں بھی اس کے پیچھے لکھی ہوئی ہیں اور تکبیرات بھی ہیں، تو جب عید گفٹ آپ دینے لگے تو لوگوں کو ساتھ ساتھ ایک یہ بھی دیں، جو جو تکبیر پڑھے گا انشاءاللہ آپ کو اجر اس کا ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں تہجد کا ذکر ہوا، تو یہ تہجد کی دعا بھی ہے، جہاں آپ پڑھتے ہیں وہاں اگر اس کو لگا لیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ ایک سنت پر عمل ہو جائے گا۔